دیکھیں سب سے پہلی بات، سب پڑھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو ملحدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جونک کیڑا دنیا میں خود بخود پیدا ہوا اور وہ پھر ارتقاء کرتا ہوا بنمانس بن گیا اور بنمانس سے پھر انسان بن گیا۔ اب انہوں نے اس کیڑے کو منصب الوہیت کے برابر ایکول لا کر کھڑا کر دیا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ تم بندروں کی اولاد نہیں، تم نبی اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، آپ ان سے یہ سوال کریں کامن سینس کہ اس کائنات کے جتنے بھی روپ ہیں، جمادات، پہاڑ اور پہاڑوں کی قسمیں، شیشہ اور ہیرا بھی، نباتات اور ان کی قسمیں، یہ جو درخت ہیں، پھل پھول پودے ہیں، ان کی قسمیں لاکھوں سے اوپر ہیں، ابھی تک انسان ان کا شمار نہیں کر سکا۔ دنیا کے اندر وہ حیات جو سمندر کے اندر ہے، انسان ابھی تک اس کا ادراک نہیں کر سکا۔ برف اور برف کے نیچے جو ہے، ابھی تک انسان اس کا ادراک نہیں کر سکا۔ زمین اور زمین کی تہوں میں جو ہے، ابھی تک اس کا انسان ادراک نہیں کر سکا۔ وبائیں اور یہ وائرس جو وہ خوردبینوں سے اور الیکٹرانک جو مشینیں ان سے دیکھتے ہیں، ان کی قسموں اور ان کے جو علاج ہیں ان کا بھی احاطہ انسان نہیں کر سکا۔ غور کیجئے اس بات پر۔ اب یہ ساری جو کائنات ہے مربوط چل رہی ہے، دن اور رات، چاند اور سورج اور ستارے، اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ وہ زاویہ بایو کا ہو، وہ فزکس کا ہو، وہ کیمیکل کا ہو، وہ کوئی بھی علم کا زاویہ ہے، آپ اس علم کی اینک سے، دوربین سے اس کائنات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، انسانی وجود پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو تمام انسان وہ کسی بھی ذہن کا مالک ہے، کسی بھی سوچ کا مالک ہے، کسی بھی تعلیم کا حامل ہے، وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی اور کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا۔ غور کر رہے ہیں نا اس بات پہ کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو کسی نے، ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو کسی نے نہیں بنایا، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ ہستی، وہ چیز جس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ چھوڑ دیں، جو بایو کو پڑھنے والا ہے اسے کہیں کہ بھائی تیرے فن کی جو ابتدا ہے اس کو کس نے بنایا تھا۔ جو کیمیکل پڑھنے والا ہے، کیمسٹ، آپ اسے کہیں کہ تیرے علم کی جو ابتدا ہے وہ پہلی چیز کو کس نے بنایا۔ انسانی فطرت اور ذہن اس بات پر مجبور ہے کہ وہ کہے کہ ہاں، جیسے اللہ کا منکر اور ملحد مجبور ہے نا کہ وہ کیڑا خود بخود ہی بن گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ چیز جو خود بخود مرز وجود میں آئی ہے، خود بخود کسی نے اس کو نہیں بنایا۔ نو باڈی میڈ گاڈ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اور پھر جو لوگ سائنسدان ہیں فلکیات کے، یہ اتنا مربوط جو توازن ہے اسپیس کا، یہ کیسے ہے؟ تو انسان، اللہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایک نقطے پر آ کر رکے گا کہ ہاں یہ جو چیز ہے نا اس کا خالق تو کوئی نہیں۔ اب وہ جس چیز پر رکے گا وہ اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی صفت ہے۔
وہی چیز میں نے کیا کہا ہے، وہی چیز جس کو کسی نے نہیں نہ بنایا، وہ کیا ہے؟ یا اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں بنایا اور اللہ کی صفت کو کسی نے نہیں بنایا۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں سادہ لوگوں کے لیے، یہ بات تو آپ فالو کر کے ہوں گے جن کے پاس دنیاوی علوم ہیں۔ سادہ سی مثال، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سمیت کئی ائمہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، کیونکہ ان سے یہ منسوب ہے تو میں نے اصل جو شخصیت ہے انہی کا نام لیا ہے۔ اگرچہ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے، بڑی بڑی پیاری ائمہ نے باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ملحد تھا، اس کے ساتھ گفتگو تھی تو وہ کچھ تاخیر سے پہنچے، تو اس نے کہا آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ کہتے میں دریا کے اس کنارے پر تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ملاح نہیں تھا، اچانک سے ایک درخت کٹا، خود ہی کشتی بن گئی اور میں اس میں بیٹھا تو خود ہی کنارے لگ گئی۔ تو وہ کہنے لگا ایسے ہو نہیں سکتا، تو وہ فرمانے لگے ایک کشتی تو بنانے والے کے بنائے بغیر اور چلانے والے کے چلائے بغیر تسلیم نہیں کرتا، اور اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بنانے والے کے بغیر کیسے اور چلانے والے کے بغیر کیسے؟ اب شہتوت کا پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتی ہے، اور وہی پتا جب بکری کھاتی ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ دودھ، اور مینگنی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نظام ہے۔ اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی، اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے انسان کی تخلیق اور تعلیم کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام ادیان اور کہتے ہیں عقل ایک پاسے رکھ دیو تے مذہب ایک پاسے رکھ دیو، اسلام کہتا ہے نہیں، یہ آیات عقل سلیم والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ تو اسلام جو ہے اس نے عقل سلیم، اب جو انسانی تخلیق ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس ذات، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں بڑی حیران کن میرے لیے، آواز ذرا کٹا دیو جی ناگی صاحب، میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں۔ یہ جب کرونا آیا ہے، اس کرونا سے الیکٹرانک میڈیا نے اور ہمارے تعلیمی اداروں نے بچوں کو تمام کو بڑی اویئرنیس دی ہے کہ انسان کے اندر سیلز ہوتے ہیں، اس کا مدافعتی نظام، پھر اس کا ڈی این اے، اس کا گودا، اس کے مختلف انہوں نے نام بیان کیے۔ اب ہمارے ادارے میں ایک بچہ جو ہے وہ سائنس اسکول سے آ کر اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں ایک طالب علم نے شکایت کی کہ یہ آپس میں نا بچوں سے گندی باتیں یہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت چیز تھی، تو میں نے کہا ریکارڈنگ کر لو، جب یہ آپس میں بات کرے تو ریکارڈنگ کر لو۔ ریکارڈنگ کر لی انہوں نے، میں سن کر حیران رہ گیا۔ ساری زندگی بھی میں کتاب و سنت کے دلائل سے کسی کو بدکاری، قوم لوط کے گناہ سے ڈرانا چاہوں تو شاید میں اس بہترین طریقے سے نہ ڈرا سکوں جو سائنس پڑھنے والے بچے نے 2 منٹ میں دوسرے بچے کو ڈرا دیا۔ اسے کہتا ہے کہ تم لڑکوں سے ایسی شرارتیں کرتے ہو، نہ کیا کرو۔ مادہ جو ہے وہ انسان کے انتڑی میں جب گرتا ہے پھر جسم میں یہ تبدیلی ہوتی ہے، سیلز میں ملاوٹ آتی ہے، قوت مدافعت کو ایسے ہوتا ہے، ڈی این اے کو ایسے ہوتا ہے۔ یقین جانیے اس نے وہ چند سائنسی جملوں سے اتنے مؤثر طریقے سے اس بچے کو ڈرا دیا کہ میں نے اس کو انعام دیا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب سائنس کے حامل افراد دین کو پڑھیں گے اور بیان کریں گے تو اس سے اسلام کی خوبیاں اور نکھر کر سامنے آئیں گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انہی علوم کو لوگ دین سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بایو فزکس، کیمسٹری کو دین سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ انسان
ان علوم کے ساتھ جب مثبت محنت اور سوچ پیدا کرتا ہے تو یہی اس کے دین کے قریب ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ جن لوگوں نے الحاد سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، انہوں نے انہی علوم کی وجہ سے ماننا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں مثال دی تھی کہ ایک شخص جو ہے ساری زندگی کہتا ہے میں نے اللہ کو نہیں مانا، ماں مر گئی، لائن سیدھی ہو گئی تو اس نے کہا آج منوا لیں، کہتا ہے 2 منٹ کے بعد دوبارہ مشین چلنا شروع ہو گئی، میری ماں زندہ ہو گئی۔